آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پسٹن رنگز۔ پسٹن رنگز کیا ہیں، یہ کن ٹائپس کی ہوتی ہیں، ان کے نیمز، کون سی رنگ کا کیا کام ہوتا ہے، اگر رنگز خراب ہو جائیں تو کیا سینٹم ظاہر ہوں گے، یہ سب ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 4 اسٹروک انجن کے پسٹن کے ساتھ آپ کو 3 رنگز دیکھنے کو ملیں گی جنہیں پسٹن رنگز کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اوپر والی رنگ کا نام کمپریشن رنگ ہے، اس سے نیچے والی کا نام انٹرمیڈیٹ رنگ ہے اور سب سے نیچے والی رنگ کا نام آئل رنگ ہے۔ ٹاپ رنگ یعنی کمپریشن رنگ کے مینلی 2 فنکشنز ہوتے ہیں۔ پہلا، کمپریشن جو سلنڈر کے اندر بنتا ہے پسٹن کے اوپر جانے پر اسے پسٹن کے سائڈ سے نیچے انجن بلاک میں لیک ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔ کمپریشن رنگ کا دوسرا کام ہیٹ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب پسٹن اوپر کی جانب جاتا ہے تو ایئر اور فیول کو کمپریس کرتا ہے۔ کمپریس ہونے پر سپارک پلگ سپارک نکالتا ہے جس سے کمبکشن ہوتی ہے۔ تو کمبکشن ہونے سے جو ہیٹ ہے وہ پسٹن کے کراؤن پر رہتی ہے اور پسٹن کا ٹمپریچر 300 سیلسیس تک چلا جاتا ہے۔ اب پسٹن ڈائریکٹلی کمبکشن چیمبر کی والز یعنی جو دیوار ہے اس سے نہیں جڑا ہوتا، تو پسٹن کی ہیٹ ڈائریکٹلی کمبکشن چیمبر کی والز میں ٹرانسفر نہیں ہو پاتی۔ تو پسٹن اور کمبکشن چیمبر کی والز کے بیچ کمپریشن رنگ ہی وہ ذریعہ ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ اس ہیٹ کو کم کرنے کے لیے آگے کمبکشن چیمبر کے گیٹ واٹر جیکٹ ہوتی ہیں جس میں پانی کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو درمیان والی رنگ ہے یعنی انٹرمیڈیٹ رنگ، اس کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا فنکشن کمپریشن کو روکنا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو کمپریشن رنگ ہے اس کے ایک سائڈ اوپن ہوتی ہے تو کچھ کمپریشن اس سائڈ سے لیک ہو کر نیچے کی جانب جاتا ہے، تو اس لیک ہوئے کمپریشن کو انٹرمیڈیٹ رنگ روک کر رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا فنکشن انجن آئل کو جو سلنڈر واز پر جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اسے اسکریپ کرنا ہوتا ہے، یعنی درمیان والی جو رنگ ہے وہ اوپر اور نیچے والی دونوں رنگز کا کام کرتی ہے۔ تیسری جو رنگ ہے اس کا نام ہے آئل اسکریپر رنگ، یعنی اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آئل ہٹانے والی رنگ۔ اس کی بناوٹ اوپر والی دونوں رنگ سے الگ ہوتی ہے۔ اس کی بناوٹ کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے جو انجن آئل جو نیچے انجن چیمبر سے کمبکشن چیمبر کی طرف آتا ہے اسے ہٹانا ہوتا ہے، لیکن یہ آئل واپس ڈائریکٹلی نیچے کی جانب نہیں جاتا، کیونکہ جو پسٹن اور اس کے ساتھ جڑے کنیکٹنگ روڈ ہے یہ دونوں کنٹینیوسلی ہائی سپیڈ سے موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہائی سپیڈ سے موو ہو رہی ہے اسے اتنی ہی زیادہ مقدار میں لوبریکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو پسٹن کے اندر ہولز دیے جاتے ہیں۔ آئل اسکریپر رنگ آئل کو اسکریپ کر کے ان ہولز کی طرف ٹرانسفر کرتی ہے، جس سے پسٹن اور کنیکٹنگ راڈ کو لوبریکیشن ہوتی رہتی ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ان رنگز کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے، ان کے گھس جانے پر کیا کیا سینٹم ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تینوں رنگز کے بیچ ایک گیپ دیا جاتا ہے۔ اس گیپ کے 2 ریزنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انہیں ایزیلی انسٹال اور ریموو کیا جا سکے۔ نمبر 2، ان کی فلیکسیبلٹی بڑھے۔ جیسے جیسے انجن پرانا ہوتا جائے گا پسٹن رنگز گھستی جائیں گی اور کھلتی جائیں گی اور اس طرح انجن کی لائف بڑھے گی۔ اسی طرح جب پسٹن رنگز گھس جاتی ہیں تو وائٹ اور گرے ایگزاسٹ اسموک دیکھنے کو ملتی ہے۔ انجن آئل کمبکشن چیمبر میں جانے لگتا ہے جسے انجن آئل لیول کم ہونے لگتا ہے اور بلیو ایگزاسٹ اسموک دیکھنے کو ملتی ہے۔ کمپریشن لیک ہونے سے بیک بلو کا بھی اکثر ایشو آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لو ایکسلریشن اور لیک آف پاور کا بھی پرابلم آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسٹن رنگز اور اس سے متعلقہ فالٹس